ماحول ہے، جو تناظر ہے، اس میں الیکشنز کا آنا، اور جب پوری ایک عالمی منظرنامہ جو ہے وہ ایک مخصوص حالات لیے ہوئے ہے. خود ہم دیکھ رہے ہیں یوکرین کی جو جنگ ہے وہ یورپ پر اس کے جو سیاسی اثرات ہیں، اور ان کا لامحالہ اثر برطانوی انتخابات پہ بھی پڑے گا، چونکہ ہم نے دیکھا جو یورپ کے دیگر ممالک میں انتخابات ہوئے یا ہو رہے ہیں وہ بڑی تعداد میں اس کے گرد گھوم رہے ہیں. تو ان حالات میں یہاں پر الیکشنز ہونا یہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. جناب احمد صاحب، اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہمارے عزیز یاسر صاحب اور اسلام چینل کے جتنے بھی ناظرین و سامعین ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ یاد آوری کا. دیکھیں، ایک بات ہم الیکشن پہ جب گفتگو کریں گے تو سب سے پہلی جو مجھے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ ایک ایسا جمہوری ملکوں میں ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ ہر 4 یا 5 سال کے بعد جب الیکشن ہو تو ہر ووٹر استعمال کر کے کسی کو ووٹ ان کر سکتا ہے، کسی کو لا سکتا ہے اور کسی کو ووٹ دے کر نکال سکتا ہے. اس وجہ سے الیکشن کے پروسیس میں شامل ہونا، اپنی ووٹ کاسٹ کرنا، یہ وہ واحد جمہوری ملکوں میں طریقہ کار ہے جس میں ہر پاکستانی کو، ہر مسلمان کو، ہر جو بھی اس برطانیہ میں رہتا ہے وہ انسانی حقوق پر بلیو کرتا ہے، وہ آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتا ہے، وہ کچھ تبدیلی لانا چاہتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے، ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے، آپ باہر نہیں نکلیں گے تو آپ کا ووٹ کاؤنٹس، لیکن آپ ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کو پھر کمپلین کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا. اس لیے جمہوری پروسیس کا حصہ بننا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ وین یو آر ناٹ ان اٹ یو کانٹ ون اٹ. آپ پالیسی کو تبدیل نہیں کر سکتے. بعض لوگ ہمارے مسلمان جو یوتھ ہیں کہ ایسی گفتگو کرتے ہیں، میری فیملی میں بھی ایسے افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لا اسلامی تعلیمات سے کنفلکٹ کرتے ہیں، یہ اسلامی ملکوں کے بارے میں ان کی پالیسیز یہ ہیں. بالکل صحیح ہے، لیکن پالیسیز کو جاری رکھیں گے، وہ پالیسیاں بنائیں گے، وہ قوانین بنائیں گے، لیکن آپ کی ٹیک بہت ضروری ہے. اور دوسری جو بات میں اہم کرنا چاہ رہا ہوں، وہ چونکہ یہ باتیں ظاہر آپ پروگرام کریں گے، الیکشن ٹرانسمیشن بھی جاری رہیں گے، وہ یہ ہے کہ جس کو بھی آپ ووٹ دیں، وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، آپ کا کنسٹیچوئنٹ ہو، اس کو بتا کے دیں ووٹ کہ یہ میری ووٹ ہے، یہ قوم کی امانت ہے، یہ ووٹ میں تمہیں دے رہا ہوں، تاکہ آپ کو فیوچر میں اور آپ کی کمیونٹی کو، آپ کی جو ایتھنیسٹی ہے جس سے آپ بلانگ کرتے ہیں یا جس ریلیجن سے آپ بلانگ کرتے ہیں، اس کو کوئی فائدہ ہو اور آپ اس کو چیز کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بندے سے بھی وعدہ کریں، دوسرے سے بھی وعدہ کریں. آپ کو پتہ ہے احمد بھائی کہ کتنے پولیٹیشین ہیں ہمارے، کونسلرز ہیں، 30 40 سال سے وہ کونسلرز بنتے ہیں، میئرز بنتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی پارٹی کے بارے میں جس کو وہ ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں مختلف پلیٹ فارموں پر، جب آپ اور میرے جیسا آدمی ان سے سوال کرتا ہے کہ بھئی آپ کی پارٹی کی پالیسی کیا ہے، امیگریشن پر کیا پالیسی ہے، عراق اور امریکہ کی جو لڑائی ہوئی تھی، یا جو نیٹو نے یا امریکہ نے جب اٹیک کیا تھا، اس وقت آپ کی پارٹی نے کیا سٹانس لیا تھا. جیسے کہ آپ نے یوکرین کا مسئلہ پکڑا ہے، اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کو آپ کس طرح حل کریں گے، ہمارے لیے NHS کے لیے کیا کریں گے، تعلیم کے لیے کیا کریں گے. تو یہ چیزیں آپ کوشچن جب آپ کرتے ہیں لوگوں سے جو پولیٹیشین اپنے آپ کو کہتے ہیں اور مختلف جماعتوں کے اندر ہیں، اور وہ ہم سے تو پریویلیج پروٹوکول مانگتے ہیں اور ہمیشہ مانگتے ہیں، لیکن وہ پارٹی پالیسی بیان نہیں کر سکتے. وہ یعنی آپ ان کو آپ یہ اسلام چینل ہے یا ہمارے جتنے بھی پاکستانی میڈیا ہے، جو بھی میڈیم ہمارے چل رہے ہیں، اس نے ایک چیز تو کیا نا کہ ہم لوگوں کو اس قابل کر رہے ہیں کہ کم از کم کوشچن تو کریں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے. اس الیکشن میں کیا ڈیفرنٹ ہے احمد بھائی؟ وہ یہ ہے کہ 461 کے قریب لوگ آزاد کھڑے ہو گئے. انہیں پتا ہے کہ وہ الیکشن نہیں جیتیں گے، اوبیسلی وہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے، بڑی مشکل ہوتا ہے آزاد انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا، لیکن وہ ایک پروٹیسٹ تو کر رہے ہیں نا.
اب ٹوٹل مسلمانوں کی بات کریں تو تقریباً 4 ملین کے قریب مسلمان ہوں گے، چلو 4.5 ملین کر لیں آپ، لیکن وہ کتنا بنتا ہے؟ وہ 6% ٹوٹل ووٹ بنتا ہے اس ملک کا، ہماری جو آبادی ہے، تو سارے ووٹ بھی نہیں دیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ غزہ کے معاملے میں، اسرائیل کے معاملے میں وہ ایک پوائنٹ تو بنا رہے ہیں نا۔ جن شہروں میں مثلا لوٹن ہے، برمنگھم ہے، 30 ایسے حلقے آپ کہہ لیں برطانیہ پوری میں، جہاں مسلمان اگر یونائٹ کریں تو فرق پڑ سکتا ہے، یعنی وہ وہاں پر سیٹیں مل سکتی ہیں، بریڈ فورڈ ہے، مانچسٹر ہے، جس کو وہ چاہے۔ لیکن یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک تو پارٹیوں کی پالیسی جو ہے اس طرح سامنے نہیں ہے، وہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ یعنی یہ جارج گولوے کی ہم تصویر دیکھ رہے ہیں، رات کو میں نے انٹرویو کیا ان کا، تو یہاں لوٹن میں ان کے 2 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، وٹ فورڈ میں کھڑے ہیں، تو میں نے ان سے یہی کوشچن کیا کہ یہ آپ نے پچھلی دفعہ ریسپیکٹ پارٹی میں بنائی تھی، آج آپ نے ورکرز پارٹی بنائی ہے، یہ کیا ٹمپریری اس الیکشن کے لیے یہ ہے یا اس پارٹی کا وجود قائم رہے گا؟ اور کیا الیکشن کے بعد اب تو اب ہر حلقے میں گھوم رہے ہیں، تقریباً ہر مسلمان کو آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا ہوا ہے، یہ کیا پارٹی سسٹین کرے گی؟ آپ باقاعدہ اس کو پارٹی بنائیں گے جیسے گرین پارٹی ہے، جس طرح اسکاٹش نیشنل پارٹی ہے، لیبر پارٹی ہے، یا لبرل ڈیموکریٹ پارٹی ہے، یا یہ صرف پروٹیسٹ ہے، اس میں آپ جیتنا چاہتے ہیں اور باقی سب کو ریس میں دوڑایا ہوا ہے آپ نے؟ اس کے علاوہ آپ غزہ کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن لوگ یہاں انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ کی پالیسی یہاں پر کیا ہوگی، یعنی این ایچ ایس کے لیے آپ کیا کریں گے، اس کے علاوہ آپ امیگریشن پہ کیا کریں گے، ہمیں اسلاموفوبیا کے بارے میں کس طرح یعنی معلومات دے سکیں گے، آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہوگی، آپ ایک باقاعدہ جماعت بنائیں گے، ممبر بنائیں گے، آپ کا ڈپٹی کون ہوگا، آپ کی جماعت میں جس طرح باقی پارٹیاں چلتے ہیں اس طرح کس طرح ہوگا؟ تو یہ وہ سوال ہے جو ہمیں یاد رکھنے ہوں گے، اور ان یقیناً چیزوں یقیناً یہ امپورٹنٹ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں یا جو ان کے مینیفیسٹو میں چیزیں وہ ہمیں ایز اے فرد یہاں پر کس طرح سے اثر کرتی ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہی ووٹ دینا چاہیے۔ میری نظر میں دیکھا اس تمام عرصے میں جو تمام پولز میں لیبر آگے رہی، اور ایک فضا جو ہے ایک عام طور پہ جو کہتے ہیں نا کہ ماحول جو بنا ہوا ہے وہ لیبر کے حوالے سے ہی بنا ہوا ہے، اور اس میں کیا کوئی لیبر نے اپنی پالیسیز اتنی زبردست لوگوں تک پہنچائیں، کوئی مینیفیسٹو بہت زبردست پیش کر دیا، یا جو سٹنگ گورنمنٹ ہے جس کے 13-14 سال اب ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، لوگ اس سے بس اکتا گئے ہیں یا ان سے ناخوش ہیں، اس وجہ سے وہ لیبر کو اتنی بڑی لیڈ سے جو جتانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یا جو لیبر جو ہے وہ خود کانفیڈنٹ ہے کہ وہ 400 پلس سیٹس جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے۔ دیکھیں احمد بھائی، بہت زبردست آپ نے کوشچن کیا، اور یاسر صاحب نے بھی جو گفتگو فرمائی اس کا میں ایک جملہ کہا کہ یہ انڈیا کی مثال انہوں نے دی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کی بار 400 پار، یعنی 400 زیادہ وہ سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور میڈیا میں بڑی ہائپ کریٹ کی گئی تھی۔ اب جب انڈیا کی بات ہو رہی ہے تو ان کو ٹربیوٹ بھی پیش کرنا چاہیے انڈین قوم کو کہ انہوں نے ایک باشعور قوم ہونے کا ثبوت دیا، اور مودی کی جو پالیسیاں تھی خاص کر کے وہ انڈیا کی کمیونٹیز کو ڈیوائڈ کرنے کی اس کی پالیسی تھی، اس کو تھوڑا سا روکا ہے انہوں نے، اور ان کو اس طرح وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جس طرح وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی۔ اب آتے ہیں سرویز کی بات۔ دیکھیں میں ایز اے جرنلسٹک جو اپروچ ہے میری، اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو فضا بنی ہے، جو ہوا چل رہی ہے، وہ تو لیبر کی ہے، اور آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی جواب دے دیا کہ دوسری طرف لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ رشی سونیک صاحب نے اس کو ایک سوچا کہ انفلیشن جو ہے، مہنگائی تھوڑی کم ہے اس وقت، یہ ایک ان کا چانس بن رہا تھا، اور انہوں نے فوری طور پر الیکشن کا اعلان کر دیا، اور بہت ارلی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اگر کنزرویٹو پارٹی اپنے لیڈرشپ کا پہلے انتخاب کر لیتی، چونکہ یہ آپ کو پتا ہے لیز ٹرس جو تھی وہ پہلے پرائم منسٹر بنی، اور پارٹی کے لیڈروں نے ان کو ووٹ دیا، اور باقاعدہ جمہوری طریقے سے انہوں نے 80,000 ووٹ لیا تھا، انہوں نے 60,000 لیا تھا، یہ سے بھی کم لیے تھے۔ تو چونکہ انہوں نے ریزائن کر دیا تو کنزرویٹو پارٹی نے سوچا کہ ہم حکومت میں تو ہیں، بجائے یہ کہ لیڈرشپ کی ریس میں جائیں، تو سیکنڈ جو بیسٹ تھا اس کو پرائم منسٹر بنوا دیا اور لیڈر بھی بنا دیا۔ تو یہ ایک ہے، اور دوسرا یہ چونکہ فائنینشلی طور پر رشی سونیک صاحب
निहायत अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं, उनका जो मिसेस का बैकग्राउंड है, तो उसमें जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं कि ये टैक्स में अपने लिए बहुत ज्यादा उन्होंने छूट ली है। इसी तरह कंजर्वेटिव पार्टी के वो लोग जो कंजर्वेटिव से खुश नहीं थे, पॉलिसियों से खुश नहीं थे, वो कुछ लेबर के भी हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं, तकरीबन 130 के करीब ऐसे एमपीज हैं, जिसमें साजिद जावेद साहब भी हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन है, ऑब्वियसली नजाद है। तो वो 130 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब पार्लिमानी सिस्टम का हिस्सा न बनने का ऐलान किया है, और उन्होंने कहा है कि हम रेस्ट करेंगे, हम अपनी फैमिलीज को टाइम देंगे, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। उसकी वजह क्या थी? वो एक तो पार्टी छोड़ नहीं सकते थे, दूसरा जो पार्टी का जो बैग्स हैं, जैसे यूक्रेन का आपने मेंशन किया, फिर इसी तरह ये जो आप एक तरफ देखें ना, गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो इमेजेस आ रहे हैं, पुराने वक्तों में तो सोशल मीडिया नहीं था, तो मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल हो जाता था, उसमें चीजें नहीं नजर आती थी। लेकिन अब जो ज़हनी तौर पर एक इंसान जब वो इमेजेस देखता है टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, देखता है जो गाजा में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की जंग है, तकरीबन 37-38 हजार जो अफराद शहीद हो गए, वो एक रैकेट बन गया। तो वो प्रेशर जो था उसको बहुत सारे काउंसलर्स भी बर्दाश्त नहीं कर सके, और कई हजार काउंसलर जो है वो तकरीबन दोनों पार्टियों, खास करके कंजर्वेटिव छोड़कर चले गए। लेबर ने भी उसका साथ दिया, वही पॉलिसी की, और सीज फायर का ऐलान नहीं किया, उसका फैसला नहीं किया। तो ये एक प्रेशर था जो है। दूसरी बात ये कि इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसीज जब मैं देखता हूं, ये बात ठीक है कि ज्यादातर लेबर मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को या एशियंस को या एथनिक माइनॉरिटीज की बैकग्राउंड को हमेशा टिकट देती रही है। लेकिन और ये भी तासुर ठीक है कि लेबर जो है नॉन टू बी काफी लीनियंट होती है इमिग्रेशन के मामलात में, जो इमिग्रेंट्स है यहाँ पर। लेकिन जब आप बड़ी बड़ी पॉलिसियों की बात करें, एक जमाना था हम इसको कंजर्वेटिव को हम राइट विंग कहते थे, और लेबर को हम लेफ्ट विंग कहते थे, यानी मजदूर आम लोग की, इमिग्रेंट्स की पार्टी। लेकिन अब पॉलिसियां जब हम फॉलो करते हैं कि दोनों की फॉरेन पॉलिसी में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। अब आप देख लें कि अब जब मंशूर की बात करें, मसलन इमिग्रेंट्स की अगर बात करें, तो लेबर कोई ऐसी चीज नहीं कर रही है, यानी वो कहती है कि इसमें टोरी ने ये कहा था कि हम असालम सीकर जो भी हैं यहाँ पर, उनके केसेस जब अंडर कंसिडरेशन है, उनको रवांडा में चलाएंगे और ये सारे उधर भेजेंगे, सारे जो जितने भी असालम सीकर हैं, और फिर जब उनके केस अगर सक्सेसफुल हो गए तो वो वापस उनको बरतानिया में लाएंगे, और अगर वो फेल हो गए तो उन्हें उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन में, अपने आबाई वतन में से जहां वो आए हैं वहां पर भेज दिया जाएगा। इसी तरह जो लेबर है उस पर स्टे लगी हुई है, और जाहिर इलेक्शन के बाद उस पर अमल दरामद होना, ये कंजर्वेटिव पार्टी का स्लोगन था। लेकिन लेबर क्या कह रही है? लेबर कह रही है कि हम इसको देखेंगे, यानी वो ऑन भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एक कमिश्नर की पोस्ट को करेंगे, यानी क्रिएट करेंगे, तैनात करेंगे, और वो बताएगा हमें कि इनका फैसला क्या करना है और इसको कैरी ऑन करना है या नहीं करना है। इसी तरह अगर आप एजुकेशन की बात करें, मसलन ग्रोथ की बात करें, लेबर ये प्रॉमिस कर रही है कि हम नेशनल इंश्योरेंस को और वीआईटी को नहीं बढ़ाएंगे, इसी ग्रोथ हम बढ़ाएंगे। इसी तरह एनएचएस का जो वेटिंग टाइम है, आपको पता है आप सबसे बड़ा यहाँ डिजास्टर क्या है, हम मिसाल दिया करते थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाकर के हमारा एनएचएस बड़ा अच्छा है। अब आप एक्सीडेंट इमरजेंसी में चले जाएं, सीरियस से सीरियस केस में भी बहुत टाइम लगता है, और इतना वेटिंग टाइम है कि लोग वहां जाने का रुख ही नहीं करते। इसी तरह जीपीस की जो अपॉइंटमेंट है वो आपको नहीं मिल सकती है, आप टेलीफोन कंसल्टेशन का भी वक्त आपको नहीं मिलता है। इसी तरह सीरियस जो 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 बड़ी एज के लोग हैं, तो लेबर ये वादे कर रही है कि हम इस पर रिफॉर्म्स करेंगे, हम ग्रोथ को बढ़ाएंगे, जॉबें देंगे। इसी तरह जो कंजर्वेटिव की पार्टी है, वो एक तो उनका प्रॉब्लम ये है कि लीडरशिप का प्रॉब्लम आ गया है बहुत ज्यादा, और दूसरा आज आपने खबर सुनी होगी कि 15 ऐसे मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट थे या मुख्तलिफ ओहदों पर थे, मिनिस्टर रहे हैं, वो गैमलिंग के स्कैंडल में आ गए। वो गैमलिंग क्या थी?
کہ انہوں نے بیٹنگ کی ہے, گیملنگ کی ہے الیکشنز کے اوپر. کسی نے کہا کہ کون جیتے گا, کسی نے کہا کب الیکشن ہوگا. تو اب یہ ایک مسئلہ بن گیا, چونکہ آپ کو بتایا کہ رول ہے کہ فٹ بالر جو ہیں یا پلیئرز جو ہیں وہ گیملنگ نہیں کر سکتے گیم کے بارے میں. شراز صاحب, اس جگہوں پہ بہت سی پرومیننٹ جو شخصیات ہیں وہ بھی موجود ہیں. خاص طور پہ اگر ہم جیرمی کوربن صاحب کی بات کریں, وہ ہیڈ کر چکے ہیں لیبر پارٹی کو, لیکن اس بار وہ ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہیں. تو وہ یقیناً ایک ان کی اپنی شخصیت, ایک اپنا ان کا قد کاٹ تو موجود ہے. تو اگر انہی کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے خیال میں کیا اپنے حلقے میں صرف, بلکہ اپنے میں نہیں, چونکہ وہ تو لیبر کا ہیڈ رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں باقی ملک میں بھی مختلف جگہوں پر کہ لیبر کا ووٹ ان کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ کمزور ہو پائے؟ دیکھیں, یہ مگر میرا ووٹ ذاتی طور پر احمد اگر وہاں پر ہو ایزلنگٹن میں, تو میں جیرمی کوربن کو ضرور ووٹ دوں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیرمی کوربن جو میں نے سوچا اپنی زندگی میں, جس پر مجھے بولنا چاہیے, اس کو جب وہ لیبر کے لیڈر تھے بھی یا نہیں, اس کے بعد ہٹ بھی گئے تو وہ اس پر بولتے. مثلا جب نریندر مودی صاحب یہاں برطانیہ میں آئے تو مختلف کمیونٹیز کے لوگ, مختلف کشمیری, انڈیا کی ایتھنک جو مینارٹیز تھی, وہ سارے یعنی پروٹیسٹ کر رہے تھے. بہت بڑا پروٹیسٹ تھا. تو جیرمی کوربن صاحب ہمارے ساتھ تھے, وہ پارلیمنٹ میں مودی صاحب تقریر کر رہے تھے لیکن وہ ہمارے ساتھ. اسی طرح کشمیر کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, عراق کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, what a nice human being. مطلب میں ان کو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں, لیکن ان کی سیٹ when it comes to independent, ان کی سیٹ بھی پھنستی ہوئی مجھے نظر آتی ہے, چونکہ ویو آ رہی ہے. ویو کیا آ رہی ہے کہ جو کنسٹیچوئنٹ ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ حکومت کس کی بن رہی ہے. حکومت اب یاسر نے بھی بات کی, ہوا ہم نے بھی بات کی کہ آپ پسند کریں یا نہ کریں, ہم تو تجزیہ دیتے ہیں کہ ہوا ان کی چل رہی ہے. سروے تو آپ نے پہلے بات کر دی کہ کنزرویٹو نے بیڈ پرفارم کیا یا ان کا ٹائم آ گیا ہے کہ ان کو جانا ہے. اور اسی طرح ہم نے دیکھا جو پہلے لیبر پارٹی کا دور بہت عرصہ تک رہا, وہ نیو لیبر بنا کر آئے اور ٹونی بلیئر صاحب کا ایرا اور ختم ہوا جا کر گورڈن براؤن کے اوپر جا کر ختم ہوئی بات. تو وہ انہوں نے لمبا تین ٹرمز انہوں نے لی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ خاص کر کے جو انڈیجنس کمیونٹی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کی پارٹی کیا ہے, اس پارٹی کی پالیسی کیا ہے, اس کو ووٹ دیتے ہیں. ابھی جینیئرلی آپ ان کی بات کر رہے ہیں تو بیرسٹر مجید ترمبو صاحب فیلتھم اور ہیسٹن سے بات کھڑے ہیں, وہ معروف کشمیری رہنما ہے اور بڑی طویل عرصے تک انہوں نے جدوجہد کی ہے کشمیر کے حوالے سے, وہ الائنس میں. اسی طرح بیرسٹر اظہر چوہان ہے یہاں پر اسلام میں, وہ بڑے اچھے امیگریشن کے لائر ہیں, وہ بھی انڈیپینڈنٹ کھڑے. اسی طرح بہت سارے ہمارے دوست ہیں, میں اب کسی کا نام نہ لوں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے, میں کسی کمپین نہیں چلا رہا ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیے, ڈاکٹر یاسین الرحمان یہاں ورکرز پارٹی کی طرف سے لوٹن میں کھڑے ہیں, بہت اچھے, آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگری کی ہوئی ہے, ویری کیپیبل پرسن, لیکن مجھے ان سے ہمدردی ہے. لیکن پھر بعد میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یار انہوں نے, معاف کرنا مجھے, کہ فلسطین کے حوالے سے جو مظاہرے ہوتے ہیں سیٹرڈے کو لاکھوں کی تعداد میں لندن میں مختلف شہروں میں, انہوں نے کب جا کے پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ ہم تو جانتے ہیں, لوکلی لوگ جانتے ہیں نا. اسی طرح اب چانس بن گیا تو ایک ویو چلی ہے تو چانس لے رہے ہیں, چونکہ ایم پی بننے کے لیے آپ کو لوگوں کے نوکروں کے مسائل, اسلاموفوبیا کے بارے میں, جاب کے بارے میں, این ایچ ایس کے بارے میں, لوکل جو کام ہوتے ہیں اس کے بارے میں انٹیکٹ رہنا پڑتا ہے, کنیکشن میں رہنا, کانٹیکٹ میں رہنا پڑتا ہے. آپ کو اپنی سروسز 5 سال 10 سال دینی پڑتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو آپ اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں اور چانس لیتے ہیں. یہ کونسلر کا الیکشن نہیں ہے, یہاں پر پاکستانیوں کا یہ مزاج ہے. میں پروگرام کر کے, یا نعمان بھائی کو پتہ ہے, میں نے 2016 میں یہ جو ریفرینڈم تھا, میں پاکستانیوں کو بتاتا ہوں, میں جب بھی جنرل الیکشن آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں پارٹی کی گورنمنٹ بننے والی ہے, آپ نے اس پارٹی کو سمجھیں, اس
کو वोट देंगे तो फायदा होगा आपके इलाके के लिए, लेकिन लोगों के ज़हनों के ऊपर बर्मिंघम में, ब्रैडफोर्ड में, मैनचेस्टर में, यहाँ लुटन में, जहां पर हमारे इलाके हैं, ज़हन पर सवार है कि लेबर ही हमारे साथ अच्छी है, भले गवर्नमेंट बने उनकी या न बने, बैक बेंचर एमपी है वो हमने बनाने ही बनाने। तो मेरा जो कहने का मकसद ये है कि हमें उस वेव के साथ नहीं जाना चाहिए, हमें पार्टियों की पॉलिसियों को फॉलो करना चाहिए और पार्टियों के अंदर जो कैंडिडेट है उनको कामयाब इसके करने की हवाले से कोशिश करनी इसी से मुंसलिक एक और चीज़ पर मैं आपसे रहनुमाई लेना चाहूँगा कि हमने देखा कि रवायती तौर पर यकीनन जो एक फ़लस्तीन कॉज और एक कश्मीर कॉज वो यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी है उसके दिलों के बहुत करीब है। अब फ़लस्तीन तो एक चूँकि न्यूज़ में है, वहाँ पे जो बर्बरियत जारी है वो हम तमाम लोगों के सामने है, इसलिए हर पार्टी ने इस वक्त भी कुछ ना कुछ उस हवाले से, चाहे वो मंशूर में शामिल किया हो या ना हो, लेकिन अपने सेंटिमेंट्स जो हैं वो जाहिर किए हैं। कश्मीर के हवाले से भी इससे कबल हम देखते रहे हैं कि जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी बड़ी तादाद में मौजूद है, वो अपने MPs को पहले लेटर लिख कर या उनसे कुछ यकीन दहानियाँ लेती थी इलेक्शन से पहले। और चूँकि कश्मीर का मसला भी जो है उसमें उंगलियां रवायती तौर पर बरतानिया की जानिब भी उठती हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट हो या सियासी जमात हो वो किसी न किसी सतह पर इसको एड्रेस करती रही है या इस हवाले से कम्युनिटी को कम अज़ कम मुतमईन करने के लिए कश्मीर कॉज के हवाले से अपने पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी देती रही है। तो इन इलेक्शंस में भी आपने देखा कहीं पर कि कोई कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू हुई हो, कश्मीर जो है वो हमारे लोगों ने कोशिश की हो कि उसको इन इलेक्शंस के ज़रिए से ज़िंदा करने की कोशिश करें? लेकिन मसला ये है कि मेरी तो जो 80% जो प्रोग्राम में करता था, आई वाज पैशनेट बीइंग ए कश्मीरी, जो कश्मीर के हवाले से। लेकिन अब हमारी पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी क्या है, हम क्या चाहते हैं? एक जमाना था यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में 100 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन आकर कश्मीर कमेटी के को ज्वाइन करते थे, वहां बात करते थे। उस वक्त हमारा मुतालबा ये होता था कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उस पर अमल दरामद हो, रेफरेंडम होना चाहिए, कश्मीरी को हक़ खुदरदियत मिलना चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान अपने स्टांस से बुनियादी तौर पर 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया ने इक़दामात किए और उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशनली अपना ऑटोनॉम क्या बल्कि अपना हिस्सा अपनी जो यूनियन टेरिटरी है वो डिक्लेयर कर दिया। अब वहां पर इंतखाब हुए, अब देख लें कि वो इंतखाबात में 4.5 लाख वोट एक कश्मीरी जेल में बैठकर श्रीनगर वो दिल्ली की बैठा हुआ है और उसने फारूक अब्दुल्ला को शिकस्त दे दी। अब मसला ये है कि हम इन पार्लियामेंटेरियन से क्या मांगते हैं? हमारी अपनी जो मैं आपके पास आता हूं तो मैं ये कहूंगा जनाब मुझे ये किताब चाहिए, मुझे ये चीज आपसे चाहिए। हम इनसे क्या मांगे? जब पाकिस्तान हमारा वकील है, इस तारीख का पुश्तीबान है, वो जब कोई इनिशिएटिव लेता है, कोई चीज करता है तो फिर आगे बढ़ती है ना। अब बरतानिया में जमहूरियत है, वही जमहूरियत सेम मॉडल की पाकिस्तान में भी है। अब ये बताया कि यहाँ का 2 मिलियन के करीब या 1.5 मिलियन के करीब पाकिस्तानी है। इन्होंने कब ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन को ये कहा कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो इलेक्शन थे, हालांकि डेविड कैमरन ने बड़े सीरियस 9 फरवरी को जो ट्वीट किया, बड़े सीरियस उन्होंने कंसर्न शो किए इररेगुलरिटीज ऑफ पाकिस्तानी इलेक्शन। आज कांग्रेस अमेरिका में 368 के करीब ऐसे कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शन पर सीरियस कंसर्न शो किए कि यहाँ पर जो इसकी तहकीकात होनी चाहिए पाकिस्तान में नहीं। तो हम बेसिकली जो ये हमारा फेलियर है, जो 2 मिलियन के करीब या 1.5 मिलियन के करीब पाकिस्तानी कश्मीरी यूके में रहते हैं, कि हमारी लॉबिंग बिल्कुल नहीं है, जबकि हम 30 हल्कों में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे वोट है, हम लोग सियासत में हिस्सा लेते हैं। तो हम बेसिकली ये नाकामी हमारी है, इन पार्लियामेंटेरियन की बिल्कुल नहीं है। और इसका वकील है तो वो अपना मुकदमा जब प्लीड करेगा तो उसके बाद ही कोई चीज होगी। हम यकीनन शराज खान साहब, बिल्कुल हम प्रोग्राम के आखिर में हैं। थैंक यू वेरी मच।